أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تبوء بإثمي وإثمك حابیل نے قابیل کو کہا کہ تم میرے اور اپنے گناہوں میں پکڑے جاؤ گے، پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اپنے گناہوں میں پکڑے جانے کی بات تو بالکل واضح ہی ہے، اور حابیل کے گناہوں میں پکڑے جانے کا معاملہ بھی بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت والے دن ظالم سے مظلوم کو بدلہ لے کر دیا جائے گا، اور بدلے کا تبادلہ اس طرح سے ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ان سے ظلم کا تدارک نہ ہوا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو تم چونکہ ظالم ہو اور مجھے ظلماً قتل کر رہے ہو، چنانچہ قیامت والے دن جہاں تم اپنے گناہوں کو بھگتو گے وہاں میرے گناہوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، چنانچہ نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور گھاٹے میں پڑنے والوں میں شامل ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ نقصان کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا قوت بازو سے محروم ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک تو دنیاوی اعتبار سے قوت بازو سے محروم ہوا، اور دوسرے نمبر پر فوری طور پہ اس کے بڑے برے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ چنانچہ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ قاتل کا جسم سیاہ پڑ گیا تھا، اور اسی طرح پھل اس وقت تک کوئی بھی کڑوا نہیں تھا، تو بہت سارے پھل کڑوے ہو گئے، ان کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی، اور درختوں پر پھلوں کے ساتھ پھولوں کے ساتھ کانٹے نہیں ہوا کرتے تھے تو کانٹے اگ آئے، اور اسی طرح زمین کا رنگ بھی ایسا نہیں تھا، زمین کا رنگ بھی متغیر ہو گیا۔ تو بہرحال فوری طور پر اس ظلم کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے، اور پھر قابیل کی سزا کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر چونکہ اس میں اسرائیلی روایات ہی ذکر کی جاتی ہیں، اور درس میں کوشش ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایات سے بالکلیہ گریز کیا جائے، ان کو ذکر نہ کیا جائے، جو ہمارے قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے اور صحابہ کرام مفسرین سے ثابت ہو، بس وہی ذکر کیا جائے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس نے بڑا نقصان اٹھایا، بھائی کو قتل کرنا ویسے ہی بڑا جرم ہے، اور پھر ایسا بھائی جو نیک صالح بھی ہو اس کو قتل کرنا اور اس سے محروم ہونا، یہ تو اور بھی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم ہے اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ قتل کر بیٹھا، قتل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی کافی کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کا اکثر حصہ بھی تاریخی روایات پر مشتمل ہے، اس لیے ان کو بھی ذکر کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو قتل کر بیٹھا، چونکہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلی موت تھی، اب مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کو کیسے چھپائیں گے، کہاں لے کے جائیں، یہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر 2 کوے بھیجے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مارا، اور وہ 2 کوے بھی آپس میں بھائی تھے۔ تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس کے پر نوچ دیے یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور پھر اپنے پنجوں سے چونچ سے مٹی کو اکھاڑا، اور مٹی کو اکھاڑنے کے بعد اپنے بھائی کو مٹی میں چھپا دیا۔ چنانچہ پھر اس نے دیکھا اور اس کو احساس ہوا،
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کو اکھاڑ رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کی وجہ بھی ذکر فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ قابیل کو دکھائیں کہ کیسے اپنے بھائی کو زمین میں چھپایا جاتا ہے۔ تو زمین مٹی یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ زمین سے ہماری تمام تر ضروریات نکلتی ہیں اور ہماری تمام تر اضافی چیزیں زمین ہی کے اندر دفن ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پردہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ثم اماتہ فاقبر، کہ اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر اس کی قبر بنائی۔ تو موت دینا یہ بھی اس کی نعمت ہے، زندگی دینا یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور پھر قبر مہیا کر دینا یہ بھی اس مالک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری اقوام ہیں جو مختلف طریقے سے اپنی میتوں کو ٹھکانے لگاتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کا واضح مشہور معاملہ ہے کہ وہ اپنی میتوں کو جلاتے ہیں۔ تو جلانا ایک تو ویسے بھی بہت بڑی توہین کی بات ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو اس سے تعفن پھیلتا ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اور اسی طرح مجوسی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی میتوں کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے آ کر مردار خور جانور ان کو کھاتے ہیں، اور پھر جو ہڈیاں وغیرہ ان کی گرتی ہیں تو ان کو پکڑ کے کسی طرف ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار ابتدا سے رکھا ہے وہی سب سے بہتر اور فطری طریقہ کار ہے۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کو جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ ایک بڑا مجمع اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر توبہ استغفار دعائے خیر کی جاتی ہے، اس طرح سے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں کا وقتاً فوقتاً زیارت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ تو مسلمانوں کا طریقہ بہترین طریقہ کار ہے۔ تو یہ چونکہ سب سے پہلا وقوع تھا، اس وجہ سے اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں اس میت کا کیا کروں۔ تو بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ 1 سال بھر وہ اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے پھرتا رہا، یہ بھی ایک سزا تھی کہ اب میں اس کو کہاں چھپاؤں، کہاں لے کے جاؤں۔ تو جب وہ گلنے سڑنے لگا تو پھر اور بھی زیادہ اذیت کا باعث بنا، تو پھر اللہ نے کوے کو بھیجا اور یہ رہنمائی ہوئی، اور کوے کے ذریعے رہنمائی کے واقعات اور بھی بہت سارے منقول ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر تفصیل سے وہ واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ خود زمزم کے کنویں کا جب جناب ابو طالب نے دوبارہ سے کھدائی کی اور اس کو تلاش کیا تو یہ رہنمائی بھی کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی کوے کا تذکرہ آتا ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغبار فاواری صوت اخی، تو کوے کو دیکھ کر قابیل نے کہا کہ ہے افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا، میرے اندر اتنی بھی سمجھ نہ تھی، اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ میں کوے کی طرح اپنے بھائی کو زمین میں چھپا دیتا، فاواری صوت اخی، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی میت کو، فاصبح من النادمین، تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ التوبۃ الندم، کہ توبہ ندامت ہی کا نام ہے۔ تو جب کوئی آدمی جرم کر لیتا ہے پھر اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کی ندامت کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنی بے عقلی کے ساتھ ہے کہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا، نادم ہو رہا تھا کہ میں کوے جتنی عقل کا مالک بھی نہیں ہوں، اس بات پر افسوس کر رہا تھا
اگر یہی افسوس اس کو اپنے جرم پر اور گناہ پر ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت سے کے سامنے، اور وہ نادم تو ہوا لیکن ندامت اس کی گناہ سے متعلق نہیں تھی، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اس کو یہ سزا ملتی رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ سب سے پہلا قاتل قابیل ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی کی بنیاد بننے سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائیں اور اس کا حصہ بننے سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ فرمائیں۔